پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الشیخ سیدی و سندی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطائبین میں بسم اللہ کے تعلق سے فرماتے ہیں اور بسم اللہ کے نزول کے تعلق سے فرماتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے اس ایپیسوڈ کا نام رکھا نزول بسم اللہ بزبان شیء للہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شیخ کیا فرماتے ہیں؟ عطا نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول کے وقت بادل مشرق کی طرف بھاگے، ہوائیں ٹھہر گئی، دریاؤں نے شور کیا، چارپائیوں نے سننے کے لیے کان لگائے اور شیطان آسمان سے نکال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، جس شے پر میرا نام پڑھا جائے گا اس میں برکت ہوں گی، بسم اللہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی جس کام کو کیا جائے بسم اللہ پڑھ کر کے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں برکت ہوگی۔ اگر بسم اللہ پڑھ کر کے سیلری لے رہے ہو، انشاءاللہ سیلری میں برکت ہوگی۔ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا بنا رہے ہو، اس کھانے میں برکت ہوگی۔ یعنی جس جائز کام پر، جس جائز مقصد کے لیے بسم اللہ پڑھا جائے انشاءاللہ وہ مکمل ہوگا اور اس میں برکت ہوگی۔ اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ تو یارو یہ بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابی وائل نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جو شخص دوزخ کے فرشتوں سے جو تعداد میں 19 ہے نجات چاہے وہ بسم اللہ پڑھے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہے اور ہر حرف ان فرشتوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ اکبر! طاؤس نے ابن عباس سے روایت کی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جس قدر آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کے درمیان قرب ہے اتنا ہی قرب بسم اللہ اور اسم اعظم میں ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ آنکھ کی سفیدی اور جو یہ آنکھ کی سیاہی جو بیچ میں کالا داغ ہے جس کو دیدہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے اور سفیدی کے درمیان جتنا قرب ہے فرمایا کہ اتنا ہی قرب بسم اللہ اور اسم اعظم میں ہے۔ اللہ اکبر! انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے کاغذ کو تعظیم کے لیے زمین پر سے اٹھا لے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام بسم اللہ لکھا ہو، اس کا نام صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ اگر اس کے والدین عذاب میں ہو، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ان کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ اکبر! جس نے تعظیم کے لیے بسم اللہ کو زمین سے اٹھایا اور تعظیم کرتے ہوئے اوپر کی طرف رکھا، اگر اس کے ماں باپ جو تو گنہگار ہو یا پھر مشرک ہو، فرمایا کہ ان کے عذاب میں کمی کر دی جائیں گی بسم اللہ کی تعظیم کی برکت سے۔ یہ ہے بسم اللہ۔ اللہ اکبر! آن حضرت نے فرمایا شیطان کبھی اتنا نہیں رویا جتنا ان 3 دنوں میں رویا۔ ایک تو اس دن جب وہ ملعون قرار دیا گیا اور اس کو فرشتوں سے الگ دھلک کر دیا گیا، اس وقت شیطان بڑا رویا۔ دوسرا اس دن رویا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت۔ اور تیسری بار اس دن رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، کیونکہ سورہ فاتحہ سے قبل بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! اگر شیطان کو رلانا ہے تو خوب پڑھو بسم اللہ۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ آیت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا جب تک میری امت بسم اللہ کا درد جاری رکھیں گی عذاب سے محفوظ رہیں گی۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب نمرود کی قوم نے
آپ کو گوفنی میں بٹھا کر آگ میں پھینکنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان پر سلامتی والی بنا دیا تھا، پھر بسم اللہ کو اٹھا لیا گیا، پھر حضرت سلیمان پر نازل ہوئی، اس وقت فرشتوں نے ان کو مبارکباد دی اور کہا اب سارے ملک پر آپ کی بادشاہت کامل ہو گئی۔ بعد بسم اللہ کو پھر اٹھا لیا گیا، پھر یہ مجھ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ مجھ پر نازل ہوئی اور میری امت کے لوگ قیامت تک اسے پڑھتے رہیں گے، اور جب اعمال ترازو میں تولے جائیں گے تو بسم اللہ کی برکت سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، بھاری ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے خطوط میں بسم اللہ لکھا کرو اور اسے پڑھا بھی کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور انبیاء کرام پر بسم اللہ نازل ہوئی، اٹھا لی گئی، لیکن یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدر ہے کہ حضور علیہ السلام پر بسم اللہ نازل ہوئی، قیامت تک بسم اللہ ہمارے بیچ رہیں گی، اور حضور نے فرمایا کہ بسم اللہ کی اتنی برکت ہے کہ جب نیکیاں ترازو میں تولی جائیں گی اس وقت نیکیوں کا پلہ بسم اللہ کی برکت سے، بسم اللہ کی وجہ سے بھاری رہے گا، اور اللہ رب العزت امت محمد کو جنت میں داخل کرتا رہے گا۔ یہ بسم اللہ ہے۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح و قلم پیدا کیے، پھر قلم کو لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ قلم نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور لوگوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیا، اس شرط پر کہ وہ بسم اللہ پڑھتے رہے، اس شرط پر کہ وہ بسم اللہ کو پڑھتے رہا کرے۔ ساتوں آسمان پر جس قدر ذی مرتبہ لوگ اور بزرگ ہے، مقرب فرشتے صف باندھے تحلیل و تسبیح کر رہے ہیں، بسم اللہ کا سب درد ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، تو اس کی بڑی برکتیں ہیں بسم اللہ کی۔ میں نے آپ کو الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیات الطالبین سے یہ روایتیں بتائی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس کے آگے بڑھیں گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، بسم اللہ کی بڑی برکت ہے، اس کو پڑھنے کے عادی بن جائے۔